أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. آؤ کتاب پڑھیں میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفرنامہ تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی کی، جو اس سلسلے میں بہت عظیم اور بہت ہی بڑے ایکسپرٹ ہیں، ایک دم بے پناہ مہارت حاصل ہے اس موضوع پر. انہیں ایوارڈ بھی ملے ہیں، انعام بھی ملا ہے. لہذا انہوں نے اپنی بڑی عظیم کاوشوں سے آیات و روایات اور تاریخ کے حوالے سے اس کتاب کو تیار کیا ہے، جو ہمیں اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے بنانے اور آخرت پر نیکیاں انجام دینے کے لیے، آخرت کے لیے ابھارتی ہے. اس کتاب کی کل آپ کی خدمت میں گفتگو پیج نمبر 42 تک پہنچ چکی تھی. آج گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 42 سے ہی شروع ہوتی ہے، اور آج کی ہیڈنگ ہے بیوی کا غم. میری بیوی کو میرے دیگر ہمدردوں سے زیادہ غم کا احساس ہو رہا تھا. البتہ اس کی وجہ میری موت نہیں تھی، بلکہ وہ اس لیے بے چین تھی کہ میں سیاہ نامہ اعمال لے کر عالم برزخ میں وارد ہوا ہوں. وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہاں کس قسم کے عذاب میرے انتظار کر رہے ہیں، میرے منتظر ہیں. وہ میرے ایصال ثواب کے لیے مسلسل قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور خاص طور پر سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی تھی. جب ہم اکٹھا رہتے تھے اور بعض اوقات مجھے بھی اس سورے کی تلاوت کی تاکید کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر ہو سکے تو صرف ایک بار ہی سورے کی تلاوت کر لو. لیکن افسوس میں نے اپنی جھوٹی انا اور غرور کی وجہ سے اس کی بات پر عمل نہ کیا. شاید اس بابرکت سورے کو ایک مرتبہ پڑھ کر میں خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا اور اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لیتا. بہرحال میری دلسوز شریک حیات کو اس بات کا بہت غم تھا کہ میں عالم تنہائی میں بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں، اور وہ ایک عظیم گناہ کے ارتکاب کی حالت میں میرا ملک الموت سے سامنا ہوا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ اس صورت میں کس قدر سخت عذاب سے دوچار ہو رہا ہوں گا. اب جا کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری شریک حیات حقیقی مومنہ ہے. وہ ایسی انسان ہے کہ جو صرف اپنے لیے بہشت کی خواہش مند نہیں تھی، بلکہ وہ میری طرح کے پیشہ ور گناہ گاروں کو جہنم میں جانے پر بھی سخت بے چین تھی. میری بیوی اور ہماری ازدواجی زندگی کے دوران ہمیشہ مجھے واعظ و نصیحت کرتی تھی، جہنم سے ڈراتی اور کہتی اس دنیا میں انسان کو دیندار خدا شناس اور قیامت کا معتقد ہونا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے. اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر سعادت و خوشبختی کو اپنا مقصد بنائے، مقدر بنائے. انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور بزرگان دین کے احکام پر عمل کرے تاکہ اسے جہنم اور اس کے جلا دینے والے آگ سے نجات نصیب ہو. انسان کو چاہیے کہ تندرستی اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر جانے تاکہ اسے خدا کے شاکر بندوں میں شمار کیا جائے. انسان کو اس دنیا میں اپنے مال و دولت سے غروبہ مساکین اور یتیموں کی امداد کرنا چاہیے تاکہ اس کے مال میں برکت اور کثرت ہو اور آخرت میں وہ محتاج نہ ہو.
اسے چاہیے کہ اپنے مال و دولت سے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والے ایسے کام کر جائے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ انسان کو بے حیائی، فحاشی سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی آنکھ کو نامحرم پر ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ دیگر لوگ اس کی عزت و ناموس کی طرف ہوس بھری نظروں سے نہ دیکھیں۔ بقول شاعر، جو شخص کسی کی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھتا ہے اس کی ماں بہن بھی شہوت پرستوں کی گندی نظروں کا نشانہ بنتی ہے۔ اگر کوئی کسی نامحرم عورت کا ایک بوسہ لیتا ہے تو خود اس کی ماں بہن دوسروں کی آغوش کی زینت بنتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ اس میں کسی نصیحت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شیطان میرے راستے کی دیوار بن گیا اور میرا انجام یہاں پر مجھے کھینچ لایا۔ میں اپنی شریک حیات کی مخلصانہ باتیں ماننے کے بجائے اس کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا تھا۔ اس کی خوبصورت اور ہمدردانہ باتوں کو بد نیتی شمار کیا اور بیچاری کو اس حد تک تنگ کیا کہ اسے اپنے اصلی گھر سے بے دخل کر کے الگ سے ایک مکان لے دیا۔ مگر اب معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ صفت تو میری نجات کا ذریعہ تھی، اسے مجھ سے کتنی ہمدردی اور محبت تھی، وہ ہمیشہ میری بھلائی کے بارے میں سوچتی تھی۔ کیا کوئی تھا جو یہ بات سنتا؟ میرا بے جان جسم زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تمام رشتہ دار، خاندان والے اور جان پہچان والے میرے آس پاس جمع تھے اور مسلسل گریہ و فغاں کر رہے تھے۔ ان کے رونے کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور اتنی زور سے گریہ کر رہے تھے کہ آسمان سے ٹکرا رہی تھی۔ ان میں سے بعض اپنی زبان پر شکایت آمیز باتیں لائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، تم اتنی جلدی کیوں دنیا سے چلے گئے؟ یہ کتنی جلدی مر گیا، یہ تو ابھی جوان تھا، اس نے تو ابھی بہت سی آرزوؤں کو پورا ہوتے دیکھنا تھا، یہ تو ابھی تک دنیا کی لذتوں سے کما حق ہو بہرہ مند ہی نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگ بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اشعار پڑھ رہے تھے۔ کچھ اور لوگ اپنا چہرہ نوچ رہے تھے اور کچھ دیگر لوگ اپنے گریبان چاک کر رہے تھے۔ اس موقع پر ملک الموت کی بلند آواز سنائی دی اور وہ گرجدار آواز کے ساتھ اعتراض آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، اے لوگو، یہ اتنا زیادہ رونا دھونا کیوں بپا کر رکھا ہے؟ اس نالا و فغا کا کیا مقصد ہے؟ کیا تم لوگ کسی شخص کی وجہ سے شکوہ کر رہے ہو؟ اور کس بات پر شکوہ کر رہے ہو؟ یہ تم لوگ اپنا سر اور چہرہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ اپنا گریبان کیوں چاک کر رہے ہو اور اپنے سر کے بال اور چہرہ کیوں نوچ رہے ہو؟ یہ تم لوگ خدائے رحمان کے گلے و شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ خدا کی شکایت مخلوق کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد ملک الموت نے کہا، مجھے قسم ہے اس خدا کی جو زندگی دیتا ہے اور اسے واپس لیتا ہے، میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے بے مقصد کسی کی جان نہیں لی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس شخص مرنے والے کا دانہ پانی پورا ہو چکا ہے، اس کے سانسوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اس کی عمر ختم ہو چکی ہے، اس دنیا میں اس کے رہنے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں شخص کے لیے سوائے اس کی موت کے اور کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اگر تم لوگ میری جگہ ہوتے تو لازمی طور پر حکم خدا پر عمل کرتے اور بغیر کسی چوں چرا کے میری جان لے لیتے۔ یہ کرتے ہوئے تم میرے کسی چھوٹے بڑے پر رحم نہ کرتے، کیونکہ تمہارے پاس اس کے سوا کوئی اختیار نہ تھا۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری باری بھی آئے گی۔ میں اس گھر میں اس وقت تک آتا جاتا رہوں گا جب تک اس میں کوئی ایک شخص بھی باقی ہے۔ میری آمد ہر گھر میں ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ تم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزانہ نماز پنجگانہ کے اوقات میں دنیا کے ہر گھر میں آتا ہوں اور ان کی گزر جانے والی اور باقی رہ جانے والی عمر کا جائزہ لیتا ہوں۔ خدا کی طرف سے تمہاری ذمہ داری کچھ فرائض ہیں جنہیں تم ضرور انجام دو۔ تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح سے خدا کی اطاعت اور عبادت بجا لاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کی انجام دہی مجھ پر واجب ہے۔ خدا کے حضور میری عبادت و اطاعت اس طرح سے ہے کہ میں ہر روز و شب میں، ہر وقت اور ہر لمحہ میں بہت سے افراد کی روح قبض کروں، انہیں عالم آخرت کی جانب روانہ کروں۔ میرا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن لوگ کہاں اس طرح کی باتیں سننے والے تھے؟ ان کے لیے اس طرح کی انتباہ کا سننا ممکن نہ تھا۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اس حالت میں
میں نے آرزو کی کاش میں دنیا میں صرف ایک بار ایسی نصیحت آمیز باتوں کو سن کر ان پر دھیان دیتا جو آج میرے کام آتی اور میں ان بلاؤں میں گرفتار نہ ہوتا، لیکن افسوس بلکہ صد افسوس کہ اس آرزو کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ تشییع جنازہ۔ اس روز ہمارے گھر میں مسلسل لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی تھی، کیونکہ اسی دن میرا جنازہ اٹھنا تھا اور اسے قبرستان لے جایا جانا تھا۔ میرے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں نے سرد خانے سے میری لاش لی اور ایمبولینس میں رکھی۔ تشییع جنازہ کی رسم شروع ہو گئی۔ ایمبولینس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک گاڑی کے اگلے حصے پر پھولوں کا گلدستہ لگا ہوا تھا جس میں میری تصویر موجود تھی، اور میرے اہل خانہ اور رشتہ دار سیاہ لباس پہنے ان گاڑیوں کے عقب میں چل رہے تھے، یعنی پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ میں اس ایمبولینس پر کھڑا اپنے جنازے میں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں کچھ لوگ میری موت پر غمناک اور کچھ لوگ اس پر خوش تھے۔ جنازے میں شریک لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے حیوانات بھی تھے جن میں سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ لوگ ان سے نہیں ڈر رہے تھے۔ یہ حیوانات دراصل ایسے انسان تھے جو میری طرح گناہ کی وجہ سے ان کا باطن مسخ ہو چکا تھا اور وہ اندر سے انسان کے بجائے حیوان کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ ایمبولینس اور جنازے میں شریک لوگ قبرستان پہنچ گئے اور میری لاش والا تابوت اٹھا کر غسل خانے میں لے گئے۔ انہوں نے آرام سے میری لاش کو تابوت سے نکالا اور اسے غسل خانے کے تخت پر رکھا۔ غسال اور اس کے ساتھیوں نے دستانے پہن کر میری لاش کو دھونا شروع کیا۔ اس دوران غسال نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، خدا کرے کوئی نیک بندہ ہو، نہیں تو آج رات بڑا سخت عذاب اس کے انتظار میں ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، اس شخص کی خوفناک شکل سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص دنیا میں کوئی اچھا انسان نہ تھا۔ اس کی روح یقیناً یہاں موجود ہے اور ہماری باتیں سن رہی ہے۔ کاش ہم بھی اسے دیکھ سکتے اور اس سے پوچھتے کہ اس وقت وہ کس حال میں ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 42 سے شروع ہو کر پیج نمبر 47 تک پہنچ گئی ہے اور ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، لہذا کل ہم گفتگو کریں گے غسل میت کے سلسلے میں۔ یہیں پر ہماری گفتگو تمام ہوتی ہیں، لیکن اے کاش مرنے سے پہلے ان نصیحت کی باتوں پر ہم بھی دھیان دے لیں اور یہ یقین کر لیں کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ اے کاش کہ ہمیں اپنے مرنے کا یقین ہو جائے اور مرنے سے پہلے خدا ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دے۔ شاید کہ ہماری بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے گندے اور بدبودار کپڑے میں ہماری روح لپیٹی جائے کہ ہم اس کی اذیت برداشت نہ کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں ایسے تارکول اور کپڑوں میں لپیٹا جائے، اس سے پہلے ہم دھیان دیں کہ ہمیں مرنا ہے، اور جب مرنا ہے تو آخرت کے گھر کی تیاری کر لیں۔ اور جن کی اتنی ہزاروں بات سچی ہے، جنہوں نے ہمیں قرآن کی صورت میں، روایت کی صورت میں اتنی ہزاروں بات اور ہزاروں احکام دیے اور وہ سب سچے ثابت ہوئے، تو آخرت کی وہ باتیں بھی جو انہوں نے بتائی ہے ائمہ معصومین نے، بالکل ویسے ہی سچی ہے جیسے دنیا میں ان کے معجزات سچے ہیں، ان کی باتیں سچے ہیں۔ لہذا آخرت حق ہے، قیامت حق ہے، منکر و نکیر حق ہے، قبر حق ہے، اور یہ ہمارے اعمال ایک بری صورت میں اگر ہمارے برے اعمال ہیں ہمارا احاطہ کر لیں گے، یہ بات بھی سچ اور حق ہے۔ لہذا مرنے سے پہلے ہمیں قبر میں جانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ خدا سے دعا کریں انسانی موت ملے، حیوانی موت نہ ملے۔ فارورڈ بھی کرتے رہیے ان پیغام کو تاکہ دوسرے بھی ان نصیحتوں سے ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور آپ خود اپنی بہشت تیار نہ کیجئے، جنت اپنی تیار نہ کیجئے، بلکہ کوشش کیجئے کہ جتنے بھی بندگان خدا ہو سکیں ان سب کو کھینچ کے جنت کی طرف لے جائیں۔ خدا اس پر بھی عظیم اجر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔